نبی اکرم نے خالی جگہ کو دیکھا. نبی اکرم نے پوچھا ہے لوگوں یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ جگہ تو 2 یتیم بچوں کی ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا دونوں بچوں کو بلاؤ. دونوں بچے اللہ کے رسول کے سامنے آئے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹا یہ زمین تم دونوں کی ہے؟ دونوں بچوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ زمین تو ہم دونوں کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو، میری تمنا خواہش یہ ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا. مدینے میں گئے سب سے پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنائے. اللہ کے رسول مدینے میں گئے سب سے پہلا کام اللہ کا گھر بنائے. تو دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اللہ کا گھر بنائیں گے تو جائیے ہم فری میں دے رہے ہیں، مفت میں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم فری میں نہیں لیں گے، تم کو قیمت لینی پڑے گی. اور اللہ کے رسول قیمت دلوا بھی دیے. سنیے نبی کے اس فعل سے پتہ چلتا ہے، ایک نکتہ یاد رکھیے، کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے. کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں. مسجد آپ کی بنے گی ہی نہیں، زبردستی وہاں بنائیں گے تو. اب فیصلہ آپ کریں کہ بابری مسجد کے وہاں اگر مندر تھی اور اس کو توڑ کر کے اگر مسجد بنائی گئی ہے تو اتنی دن سے ہماری مسجد قبول ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کوئی مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے. یہ میں نہیں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. سنیے تو مدینے میں گئے اللہ کے رسول، وہاں پر بھی سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بنائے، مسجد نبوی. اور ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے نبی کے زمانے میں مسجد چھوٹی موٹی تھی، کھجور کے پتوں کی چھتیں. بعض دفعہ جب بارش ہوتی تو آسمان سے گرنے والے پانی کے قطرے جب زمین پر گرتے اور صحابہ کرام سجدہ کرتے، نبی اکرم سجدہ کرتے، زمین کے دھول اور کیچڑ صحابوں کے چہروں میں، نبی کے چہروں میں لگ جایا کرتے تھے. اے میرے بھائیوں سنیے غور کر کے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ مسجد نبوی دن گزرتا گیا، سال گزرتا گیا، اور سنیے آج وہی مسجد ہے جس میں تقریباً 12 سے 13 لاکھ حاجی، ارے ہزار نہیں بول رہا ہوں، سنو 12 سے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اے چتوریا والوں سنو، نبی کے زمانے میں اس وقت جس وقت مسجد بنی تھی، قسم خدا کی کھجور کے پتوں کی چھت تھی. اس وقت مدینے میں لوگ اتنے امیر نہیں تھے، ان کے پاس مال و دولت اتنے نہیں تھے. سنیے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا. مدینے میں نبی کے زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی، یہ بجلی کا انتظام نبی کے زمانے میں نہیں تھی. سنیے میرے بھائیوں، یہ تیل، مٹی کا تیل جس کو آپ کیروسن بولتے ہیں، مٹی کا تیل ڈال کر کے چراغ جلایا کرتے تھے. مسجد نبوی کا تو یہ حال تھا کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیری میں ہوا کرتی تھی. کسی کے گھر اتنا تیل نہیں کہ مسجد نبوی کے چراغ مسجد نبوی میں دے اور چراغ جلانے کا کام آئے. کسی کے گھر اتنا تیل نہیں. بعض دفعہ تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. چتوریا والو سنو، ایک صحابہ کرام شاید تمیم داری، یہ صحابہ کرام، ایک صحابہ جن کے گھر میں ایک ایکسٹرا چراغ رکھا ہوا تھا، انہوں نے تیل کا انتظام کیا. تیل کا انتظام کرنے کے بعد مسجد نبوی میں چراغ لا کر کے رکھ دیے. اور جیسے ہی اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نبی نے دیکھا
آج مسجد نبوی میں کسی نے چراغ لایا ہے، نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ نبی اکرم نے پوچھا یہ چراغ کا انتظام کس نے کیا ہے؟ کس نے تیل لایا ہے؟ کس نے مسجد نبوی میں چراغ کا انتظام کیا ہے؟ وہ صحابی جس نے انتظام کیا تھا کہنے لگی اللہ کے رسول میرے گھر میں کس طرح چراغ رکھا ہوا تھا، تیل کا انتظام نہیں تھا لیکن میں نے تیل کا انتظام کیا۔ تیل کا انتظام کرنے کے بعد میں نے اللہ کے گھر میں اس چراغ کو لے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی تم نے صرف مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا ہے بلکہ تم نے پورے اسلام کو منور کر دیا ہے، پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے مسجد کے سلسلے میں میرے بھائیوں یہ دیکھیے صحابہ کرام کیسے آگے بڑھتے تھے، کیسے سنیے نبی اکرم ایک مجمع میں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری گاڑی تھوڑا اسپیڈ چلے گی سنیے گا، جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کریم کی ایک آیت، اسی لیے میں یہ کہاں پکڑوں کہاں سے شروع کروں، چونکہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، چلیے وہاں پر ایک آیت ہے ھدی للمتقین۔ یہ قرآن متقیوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سوال کریں گے مولانا تب ساری کائنات کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، ساری کائنات کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے دوسرے جگہ میں فرمایا ہے ھدی للناس، یہ قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، پارسیوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، زینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن بالخصوص اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب آئیے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آیت دیکھیں کیسے بدلتے تھے صحابہ کرام۔ ایک آیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ ہم اللہ کو دیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو جنت۔ ارے ایک چیز بتا دوں، مسجد کی جہاں بات آ جائے نا، جس کام میں بھی آپ حصہ لیں گے، مطلب ٹوٹی خراب ہے، ٹوٹی سمجھتے ہیں نا، وہ جو پانی نکلتا ہے، آپ کیا بولتے ہیں ادھر پتہ نہیں، تو ہاں نل پانی نکلتا ہے، آپ نے اس کا کام کروا دیا۔ پنکھا خراب ہے، آپ نے پنکھے کا کام کروا دیا۔ ہاں مسجد میں بجلی لائٹ کی ہے، بل زیادہ آتا ہے، آپ نے کہہ دیا مؤذن صاحب میں بل بھر دوں گا، ہاں اس کا بل میں دوں گا۔ مشین خراب ہو گئی ہے، مشین میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ جانتے ہیں اگر پھر غور سے سنیے، اگر مسجد کے کسی کام میں آپ نے حصہ لیا اس کا بدلہ جنت سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بدلہ جنت سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جانتے ہیں جہاں بھی مسجد کا معاملہ ہے دیکھیں گے حضرت عثمان آگے بڑھ چڑھ کر کے ہیں، حضرت عثمان۔ تو چلیے میں 2 منٹ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی اکرم نے بتایا کہ بدلے میں جنت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو دیدہ انصاری کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مدینے میں میرے 2 باغ ہیں، کھجور کے 2 گارڈن ہیں۔ اللہ اکبر، کھجور کے 2 باغ، 2 گارڈن ہیں اللہ کے رسول میرے، آپ بتائیے کون سا میں اللہ کے راستے میں دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابی وہ تو تم جانتے ہو کہ کون سا تم اللہ کو دو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ میں اوپر والا باغ جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں دے دیے۔ جنت کی لالچ دیکھیے میرے بھائیوں، جنت کی جب بات آتی تھی صحابہ کرام دوڑ کر کے آتے تھے۔ اللہ کے رسول بتائیے کیا کرنا ہے؟ جنگ تبوک کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ لوگ ٹائم مختصر دیے ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، سنیے گا۔ تو جب دے دیے گھر میں آئے، گھر میں دیکھا بیوی نہیں ہے، دروازہ بند ہے۔ پڑوس کے لوگوں سے پوچھا میری بیوی کہاں گئی ہے؟ پڑوسیوں نے بتایا اے ابو دیدہ آپ کو آنے میں لیٹ ہو گیا، آپ کی بیوی بچوں کو لے کر کے باغ میں، کھجور کے باغ میں چلی گئی ہے کھجور کھلانے کے لیے بچوں کو۔ ابو دیدہ انصاری نے جیسے ہی سنا میری بیوی
खजूर के बाग में चली गई है, दौड़ लगा दिए और तेज दौड़ने लगे। या अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बाग को, मेरे पास तो 2 बाग हैं, जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया है उसी बाग में कहीं ये चली ना जाए। दौड़ करके जब पहुंचे, क्या देखते हैं, हाय रे, जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया था उसी बाग में ये चली गई है। बाहर से अबू दहदा कह रहे हैं, ऐ मेरी बीवी, निकलो, जल्दी बाहर निकलो। कहा क्या हुआ? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बाहर निकलो। बाहर आ गए। कहा क्या हुआ? कहा क्यों गई तुम उसमें? कहा आपको आने में लेट हो, आप आने में लेट कर दिए, बच्चे भूखे थे, मैंने उसको खजूर खिलाने के लिए मैं यहाँ तक ले आई। कहा अच्छा, ऐ मेरी बीवी, ये बाग अब हमारा नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊँगा अंदर, इसीलिए मैंने तुमको बुला लिया है। कहा क्या हुआ, क्या किए? खजूर पकने के करीब थे, बिल्कुल पकने के करीब थे, बस 2-4 दिनों में खजूर कट के मार्केट में ले जाते, उनके भी अच्छे दिन आ जाते। और सुनो, 1-2 दरख्त नहीं, ऐ चितौरिया वालों, 1-2 दरख्त नहीं, बल्कि खजूर के 600 दरख्त थे उसमें। कितने दरख्त? 600, 600 दरख्त उसमें लगे हुए थे। अब सुनिए मेरे भाइयों, कहा ओढ़नी में क्या है? कहा ये देखो चंद खजूरें हैं मेरी ओढ़नी में। अबू दहदा ने उन खजूरों को अपने हाथ में लिए, बाग के अंदर फेंक दिए। बच्चों के पॉकेट में, बच्चों के जेब में जो खजूरें थी उन खजूरों को निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए। बच्चों के मुंह में जो खजूरें थी, अब तक उन बच्चों ने हलक के नीचे खजूरें, हलक के नीचे वो खजूर नहीं उतरी थी। मेरे भाइयों, मुंह से निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए। ऐ मेरे भाइयों, उसके बाद जो खजूरें खा लिए थे उनके बारे में अबू दहदा ने क्या कहा? ऐ अल्लाह, मेरी बीवी के दुपट्टे में जो खजूरें थी, अल्लाह मैंने उसको बाग के अंदर फेंक दिया है। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के जेब में, पॉकेट में जो खजूरें थी, अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी बाग में फेंक दिया है। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के मुंह में जो खजूरें थी वो भी मैंने बाग में दे दिया है। ऐ अल्लाह, जो खा लिए गए मेरे बच्चे, हलक से नीचे उतार लिए गए, ऐ अल्लाह इसका मालिक मैं नहीं हूँ। ऐ अल्लाह, इसकी ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका मालिक नहीं हूँ, अल्लाह तू माफ कर दे। ऐ चितौरिया वालों, एक आयत सुनने के बाद, एक आयत सुनने के बाद, नबी की एक फरमान सुनने के बाद कैसे सहाबाए किराम जन्नत की लालच में आगे बढ़ते और आकर के जन्नत को हासिल करने के लिए कैसे मुकाबला करते। ऐ मेरे भाइयों, चूंकि मेरे हाथ में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है, ऐ मेरे भाइयों, आखिर में एक चीज, आपने कहा हम कुरान सुनने के लिए आए हैं, हदीस सुनने के लिए आए हैं। ऐ मेरे भाइयों, मजहबे इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज़ नहीं है, लेकिन ये जो रब का घर है जहां दिन में 5 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी। ऐ मेरे भाइयों, रब के घर के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, जितने यहां बैठे हैं सबों के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं। जो आपने दिया है दे दिया है, उसको छोड़िए, जो आपने दिया है दे दिया है। मुझे मालूम है ऊपर वाले जेब से, नीचे वाले जेब से, पीछे वाले जेब से, हर जेब से आपने निकाल करके दे दिया है, लेकिन चितौरिया वालों सुनो, मैं रब के इस घर के लिए खड़ा हो रहा हूं। अगर 1 ही रुपया है ना, 1 रुपया, ज्यादा नहीं, ये मैं अलल अकल कम, सबसे कम बोल रहा हूं मैं, अगर 1 ही रुपया है और आप इस गर्ज से, इस नीयत से रखे हैं कि 1 रुपया मेरे जेब में रहे, अरे सुबह बच्चे ये चॉकलेट खा लेंगे, ये दुकान जाएंगे, कुछ और खा लेंगे बच्चे। सुनिए मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि ये 1 रुपया जन्नत में जाने के लिए बहाना बन जाए और मैं